جب بھی کوئی شخص یہ شیئر کرتا ہے کہ وہ آج کل ڈپریشن سے گزر رہا ہے یا بہت ڈپریسڈ محسوس کر رہا ہے، تو اس کے ارد گرد والے لوگ سب سے پہلا جو مشورہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ تم عبادت کرو، تم خدا سے مدد مانگو، تم نماز پڑھو. کیونکہ ایسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ڈپریشن صرف انہیں لوگوں کو ہو سکتی ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں یا خدا کے قریب نہیں ہوتے، تو پھر وہ ڈپریشن محسوس کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کو دین کے قریب ہونے کا مشورہ دیتے ہیں. اس کے برعکس ایک جو دوسری رائے ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ڈپریشن کا مذہبی ہونے سے، دین کے قریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. آج کے اس ویڈیو میں اسی حوالے سے آپ سے کچھ پوائنٹس ہیں جو شیئر کرنے جا رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ چیز واضح کر دوں کہ بہت ساری ایسی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خدا پر ایمان اور مذہب کی پریکٹس، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، یہ کسی کو ڈپریشن یا خودکشی کے خلاف ان کے لیے ایک پروٹیکٹیو فیکٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کو بہت بڑا نفسیاتی طور پر سہارا دے سکتی ہیں اور ان کو ایک امید دلا سکتی ہیں. لیکن عام طور پر جو کبھی کبھار ہم کبھی اداسی یا مایوسی محسوس کرتے ہیں یا کسی واقعے کی وجہ سے ہم بہت پریشانی محسوس کرتے ہیں، اور کلینکل ڈپریشن، ان دونوں میں بہت فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر اداسی اور مایوسی کو ہم ڈپریشن نہیں کہہ سکتے. کلینکل ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں دماغ کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے امبیلنس کی وجہ سے مریض کچھ ایسی علامات محسوس کرتا ہے جیسے کہ شدید پریشانی، اداسی اور بہت زیادہ مایوسی محسوس کرنا، یا بہت زیادہ رونا آنا. اس کی جو نیند اور اس کی بھوک کا جو نظام ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ جو کام وہ پہلے بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا اس میں بھی اس کو مزہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. سستی اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. بہت زیادہ اس کی جو جسم میں انرجی ہے وہ اس کو بہت کم محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خودکشی کے خیال آنا بھی بہت کامن ہے. ہماری صحت کے 4 پہلو ہوتے ہیں جس میں ہماری جسمانی صحت، نفسیاتی صحت، معاشرتی صحت اور ہماری روحانی صحت شامل ہے. جب کوئی شخص کلینکل ڈپریشن کی علامات سے گزر رہا ہوتا ہے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کی، تو ہمیں اس کا جو ٹریٹمنٹ پلان ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اس میں ان چاروں ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ پلان ڈیزائن کیا جاتا ہے. جس میں جو پہلا ایسپیکٹ ہے، جو بایولوجیکل ایسپیکٹ ہے، یعنی جو اس کی جسمانی صحت ہے، اس میں اگر تو پیشنٹ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو اس کو میڈیسن ریکمینڈ کی جاتی ہے، کیونکہ ڈپریشن کی جو علامات ہیں وہ ہماری برین کیمسٹری میں امبیلنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسن درکار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پیشنٹ کی روٹین میں ایکسرسائز شامل کی جاتی ہے، اس کو نیند کو بہتر کرنے کے مشورے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائٹ میں کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اس کے حوالے سے اس کو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں، تاکہ اس کے جسم میں قدرتی طور پر ایسے کیمیکلز پیدا ہوں جو کہ اس کو خوشی کا احساس دلائیں. دوسرا اسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی پہلو ہے، یعنی جو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے. اس میں کاؤنسلنگ کے ذریعے پیشنٹ کی جو سوچنے کے انداز ہیں اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے اس کو مختلف سکل سکھائی جاتی ہیں، کیونکہ پیشنٹ کو بہت ساری ایسی سوچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مایوسی محسوس کرتا ہے. لہٰذا کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کی ان سوچوں کو مثبت یا حقیقت پر مبنی سوچوں سے ریپلیس کرنا سکھایا جاتا ہے. تیسرا اسپیکٹ ہے سوشل اسپیکٹ، یعنی اس کی جو معاشرتی جو ایک زندگی ہے اس کو بھی بہتر بنانے کے حوالے سے اس کو ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں، یعنی اس کی جو سوشل لائف ہے اس کو بحال کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ایک تنہائی میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو تنہائی سے نکال کے تو وہ کچھ ایسے خیر خواہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرے اور اپنی جو معاشرتی سرگرمی ہے اس کو بحال کرے، تاکہ وہاں سے اس کو سپورٹ ملے. اور جو چوتھا اسپیکٹ ہے وہ روحانی اسپیکٹ ہے، جس میں خدا پر بھروسہ اور اس پر ایمان اور اس پہ یہ یقین کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور اس تکلیف سے اس کو نکالے گا، تو اس کو بھی بحال کیا جاتا ہے. جس طرح سے باقی بیماریوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ دوائیوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ خدا سے بھی مدد مانگتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو اس تکلیف سے نکالے. تو اسی طرح سے ڈپریشن میں بھی ہمیں ان چاروں پہلوؤں میں کے ساتھ ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کسی ایک پہلو پر کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ ایک چیز تم کر لو تو تمہاری ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گی. جس طرح کسی کے دانت میں درد ہے، اس کے سر میں یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو ہم اسے صرف یہ نہیں
کہتے کہ تم جا کے تو بس عبادت کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بلکہ ہم اسے علاج کروانے کا، ڈاکٹر کے پاس جانے کا، میڈیسن لینے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ اور بلا شبہ شفا دینے والی ذات تو صرف خدا کی ہے، لیکن جو علاج معالجے کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ساتھ لینا بھی ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی ڈپریشن کے مریض کی جنرلی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی علاج کروانے کے حوالے سے اور ماہر نفسیات سے مشورہ لینے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اسے بتانا چاہیے کہ وہ علاج کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے اور یقیناً خدا اس کو شفا دے گا۔ لیکن جب ہم کسی کو ڈپریشن کے لیے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بس دین سے دور ہے اس لیے ایسا محسوس کر رہا ہے، لہٰذا اگر وہ دین کے قریب ہو جائے گا یا عبادت کرے گا تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے وہ دیندار انسان نہیں ہے اور خدا سے بہت دور ہے۔ سو اس تاثر سے ہم اسے مزید ایک احساس ندامت اور شرمندگی میں دھکیل رہے ہوتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی ڈپریشن کے حوالے سے شیئر نہیں کرتے، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ انہیں جج کیا جائے گا کہ وہ مذہب کے قریب نہیں ہے یا کوئی اچھے مسلمان نہیں ہے۔ نفسیاتی امراض اور ان کا علاج بہت پیچیدہ ہوتا ہے، یہ اتنا سادہ سا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی ایک گھریلو ٹوٹکا کسی کو بھی استعمال کرنے کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں اور پھر اس سے امید کریں کہ وہ یہ کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نفسیاتی امراض کے حوالے سے مشورہ دینے کے بارے میں ہم سب کو بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے عام فہم اور کامن سینس پر مبنی جملے کسی کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔